بال مبارک نخن مبارک میری آنکھوں میں رکھ دینا۔ کسی نے پوچھا معاویہ ان بالوں میں آنکھوں میں رکھنے سے کیا پیدا ہوگا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے معاویہ دنیا سے کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے نبی کے نام مبارک پہ، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نخن مبارک بال مبارک لے کے آیا ہوں۔ یہ اتنا بڑا عاشق رسول تھا، ان کی عادت مبارکہ تھی، اگر کسی کا نام اسلامی طور پہ درست نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاویہ کا نام اپنی زبان پر لیا تو معاویہ کا نام نہیں بدلا، تو معاویہ ایک مرد کا نام نہیں بلکہ 17 صحابہ کا نام معاویہ تھا۔ بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ 27 صحابہ کا نام معاویہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معاویہ کے نام کی حفاظت کروانی تھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاشمی قریشی صحابی ہے۔ آپ کی خصوصیت ہے آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گلے میں تلوار لٹکا کر رکھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے جس مشرک نے کافر کو آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا میں اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا۔ حضرت معاویہ کو پتہ چلا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 درہم اس کو انعام میں دیے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا معاویہ کو سلام دو، اس کو بلائی کی نصیحت کرو۔ مولانا احمد رضا خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جو معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی ابو بکر عمر عثمان میں سے کسی کو برا کہے یا کہے گمراہی پڑھتے یا کفر پڑھتے تو ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ، قیامت والے دن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عدالت میں ایسی حالت میں آئیں گے ان کے چہرے پہ نور ایمان کی چادر ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اسپیشل نور ایمان کی چادر پہنائی جائے گی تاکہ ان کی ایمان پر ان کی عظمت پر تنقید کرنے والے دیکھ لے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وفات ہوئی، امام جعفر کا نام لے کر کنڈے کیے جاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کنڈے کیے نہ فرمائے، نہ ابو بکر صدیق نے کیے، نہ عمر فاروق نے کیے، نہ عثمان غنی نے کیے، نہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کنڈے کیے، نہ امام حسین نہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کنڈے کیے، نہ امام زین العابدین نے کنڈے کیے، نہ امام کاظم موسیٰ کاظم، امام نقی علی تقی علی نے کنڈے کیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کنڈے کیے نہ فرمائے، نہ حضرت حجی علی رحمۃ اللہ علیہ نے کنڈے کیے نہ فرمائے۔ یہ تو بعد میں رسم چلی ہے۔ انڈیا میں ایک علاقہ تھا رامپور، وہاں ایک نواب رہتا تھا، اس کی ایک باندی تھی، کنجری تھی، بدکار تھی، اس کو خوش کرنے کے لیے رجب کی 22 تاریخ کو کنڈوں کا اہتمام کیا، اندر بیٹھ کر خاص لوگوں کو کھلاؤ، باہر کسی کو ہوا نہ لگے، متعقل نہ ہو، امام جعفر کی طرف منسوب کر دیا، ظلم کرنا ہو، امام جعفر کی طرف منسوب کر دیا۔ تینوں مسئلوں کے نزدیک دیوبندی اہل حدیث علماء اور بڑی علماء کے تینوں مسئلوں کے نزدیک یہ کنڈ شرعاً حرام ہے، قرآن حدیث میں اس کا کئی ذکر نہیں ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ جو صحابہ اکرام کی اقتداء کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، آپ کے والد ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو سفیان اگر تم نجات چاہتے ہو محمد کا کلمہ پڑھ لو۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے محمد کی بڑی مخالفت کی ہے، کیا مجھے محمد معاف کر دے گا؟ ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کا مجمع لگا ہے، صحابہ نے کہا آج ہم بدلہ لیں گے، ہم اس دور کو نہیں بولے جب تو نے زنارہ کی آنکھیں نکالی تھی، ہم اس دور کو نہیں بولے، ابو فکیہ کی پسلیاں توڑی تھی، ہم اس دور کو نہیں بولے
جب بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا، ان کے سینے پہ وزنی پتھر رکھ دیا جاتا تھا۔ ہم اس دور کو نہیں بولے جب احد میں ہمارے 70 صحابہ شہید کیے تھے، ہم اس دور کو نہیں بولے جب طائف کی گلیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے آلود کیے تھے، ہم اس دور کو نہیں بولے جب تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا، دیوانہ کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبی طالب کی گاڑی میں قید کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج معافی کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے، رحمت کا دن ہے، میں سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ ابو سفیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفر کی حالت بیٹی سے ملنے کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے، ام حبیبہ نے بستر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا، ابا جان بیٹھے تشریف رکھیں۔ ابو سفیان نے کہا بیٹی بھی ادب کب سے بنی ہے؟ میں نے سوچا یہ پرانا بستر ہے، اس کو اٹھا کر نیا بستر بچھائے گی، تو نے بستر کو اٹھا لیا، کیا ماجرا ہے؟ ام حبیبہ نے رو کر کہا ابا جان میں بے ادب نہیں بنی، ادب تو محمد کے قدموں میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی پاک۔ ام حبیبہ نے کہا ابا تو کافر نہ پاک ہے، میں کافر باپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کیسے بیٹھنے دوں؟ یہ سن کر ابو سفیان چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج بیت اللہ میں داخل ہوگا اسے میں امان دے دوں گا، جو آج ہتھیار ڈال کر اپنے مکان میں بیٹھ کر معافی مانگ لے میں محمد اسے معاف کر دوں گا۔ ایک عیسائی نے سوال کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایسی چیز بتاؤ جو چلتی بھی ہے اور پھرتی بھی ہے، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کا ماں۔ فرمایا پہلی چیز آدم علیہ السلام ہے، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے۔ دوسری چیز اماں حوا ہے، نہ یہ ماں کے پیٹ سے آئی ہے نہ یہ باپ کی پیٹ سے آئی ہے، تو پسلی کی پیداوار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی زمین پر ڈالی وہ سانپ بن گئی، وہ چلتی بھی ہے پھرتی بھی ہے، نہ اس کا ابا ہے نہ اس کی ماں۔ فرمایا معاویہ ایسی چیز بتاؤ جو چلتی پھرتی بھی ہے، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی قربانی کے لیے جنت سے دمبا بھیجا تھا، نہ ان کا باپ ہے نہ ان کی ماں ہے۔ فرمایا معاویہ ایسی چیز بتاؤ جو چلتی پھرتی نہیں، شوہر بھی نہیں اولاد بھی نہیں، لیکن قرآن اسے ماں کہا گیا۔ فرمایا مکہ کے شہر کو ماں کہا گیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ فرمایا معاویہ ایسی چیز بتاؤ جو چلتی پھرتی نہیں، انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، لیکن وہ سانس لیتی ہے۔ فرمایا صبح کا وقت ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کا وقت کوئی جاندار چیز نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتہ نہیں۔ جب عیسائی پادری کے پاس ان سوالوں کے جوابات پہنچے، عیسائی پادری نے کہا جو آدمی اتنے بڑے علم کا مالک ہم کلمہ پڑھ کے اس کے دین میں داخل ہو جاتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی وفاداری میں گزری۔ عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، امیر معاویہ کا تذکرہ چل پڑا کہ آپ 3 وتر پڑھتے ہیں، معاویہ کے وتر پڑھتے ہیں۔ فرمایا معاویہ کے دل کچھ نہ کہنا، وہ بڑا فقیہ آدمی ہے۔ ایک جماعت مال غنیمت سفر سے واپس آ رہی تھی، حسین بن علی نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ اب نواسہ رسول کے سامنے کس کو جرأت تھی بولنے کی، سب خاموش رہے۔ قافلے والے معاویہ کے پاس پہنچے، معاویہ نے پوچھا سامان کہاں ہے؟ فرمایا جتنا سامان تھا حضرت حسین نے لے لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے کوئی بحث تو نہیں کی تھی، تکرار تو نہیں کیا تھا، گفتگو تو نہیں کی تھی؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا تم سے یہی توقع تھی، اگر تم خاندان نبوت کی توہین کرتے میں تمہاری گردنیں قلم کر دیتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں معاویہ کے رستے میں بیٹھوں، وہاں سے معاویہ کی سواری گزرے، اس سواری کی غبار اڑ کر میرے چہرے میں پڑ جائے، میں سمجھوں گا مجھے جنت مل گئی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں خواب کے اندر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور کی مجلس میں ابو بکر عثمان و علی بیٹھے ہیں، اس میں ایک آدمی آیا جس کا نام تھا راشد الکندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ یاد میں ہمیں برا برا کہتا ہے، اس نے کہا میں عمر کو برا نہیں کہتا، میں تو معاویہ کو برا کہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا معاویہ میرا صحابی نہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام میں سب سے پہلے جس نے کام شروع کیا حضرت امیر معاویہ نے کیا۔ پہلے دور میں مساجد میں مینار نہیں ہوتے تھے، حضرت امیر معاویہ نے مساجد پہ مینار قائم کیے تاکہ اللہ کا گھر خوبصورت نظر آئے۔ آپ نے جنگلوں کے درخت کاٹ کر بحری جہاز بنائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لگایا۔
ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، غسان کی ریاست کے ایک بادشاہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسائی ہوں، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں، آپ قبول کریں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں قبول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو بھیجا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جوتا بھی نہیں پہنا، چل پڑے۔ بادشاہ سے کہا مجھے اپنی سواری میں سوار کرو، تو بادشاہ نے کہا تو غلام ہے، نوکر ہے، میں غلام کو اپنی سواری میں کیسے سوار کروں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیدل چلتے رہے، اس کو کچھ نہیں کہا۔ بعد میں فرمایا چلو مجھے اپنی سواری میں سوار نہ کرو، مجھے اپنا جوتا دے دو۔ اس نے امیر معاویہ کو جوتا نہیں دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پیدل چلتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اگر کوئی حوصلے والا ہے تو حضرت امیر معاویہ۔ جب افریقہ کی فوجیں، امیر معاویہ کی فوجیں افریقہ کے جزیروں کو فتح کرنے کے لیے گئی تو فوج ایک علاقے کو فتح کر کے آئی۔ امیر معاویہ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم غسان کے ملک کو فتح کر کے آئے ہیں، 6000 قیدی غسان کی ریاست کے ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ان قیدیوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب قیدیوں کو سامنے لایا گیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے دیکھا جس قیدی کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے وہی غسان کا شہزادہ یہ بادشاہ۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو دیکھ لیا، پہچان لیا، اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دی، فرمایا یہ شہزادہ قابل احترام ہے، اس کو بہت بڑے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جب وہ جانے لگا 10,000 اس کو درم دیے۔ جب وہ درم دیے لوگوں سے پوچھ رہا تھا یہ کون آدمی؟ ایک آدمی نے کہا یہ ابو سفیان کا لڑکا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، ایسا اخلاق والا انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اسی بادشاہ نے کھڑے ہو کے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے، آپ نے قرآن لکھا، آسمان سے فرشتہ آتا معاویہ کو کہتا معاویہ قرآن لکھو، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن لکھتے تھے۔ آپ نے قرآن لکھا، ایک رات سے کہنے لگا امیر معاویہ قرآن ہی لکھا کرتے تھے، وہ تو پیغمبر کا خط لکھا کرتے تھے۔ میں نے کہا پاگل، نبی کا خط بھی وہی ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کا فرمان بھی لکھا اور قرآن بھی لکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بادشاہ کو 165 خط دیے، 165 خطوں میں سے 137 خط اپنے ہاتھوں میں لکھے۔ اگر تو کسی کو اپنی دکان دے اس کو منشی بنائے تجھے اسے اعتبار ہوگا، جس کو نبی منشی بنائے اسے تجھے پر اعتبار نہیں ہوگا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شروع میں سے اسلام کی محبت تھی، آپ کفر میں رہنے کے باوجود کبھی ایک بھی مقابلے میں حضور کے مقابلے میں نہیں آئے۔ جنگ بدر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق کا لڑکا عبد الرحمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضور کے مقابلے میں نہیں آئے۔ تو حضرت امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ پہلے دن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے، 550 حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، اے اللہ معاویہ کو مہدی بنا، اے اللہ معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بچا، اے اللہ معاویہ کا سینہ علم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا، وضو سے بچا ہوا پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پہ چھینٹے مارے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ جب تجھے قوت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو ام حبیبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ اپنے گھر تشریف لائے، ام حبیبہ اپنے بھائی کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ ام حبیبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بڑا بھائی ہے، بڑے عرصے سے میرے گھر آیا، بڑا تھکا ہوا ہے، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، اس کے لیے اس کے سر میں میں تیل لگا رہی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام حبیبہ تو صرف معاویہ سے محبت نہیں کرتی، معاویہ سے اللہ رسول بھی محبت کرتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں میں جنگ لڑے گا وہ جنتی ہوگا۔ کعب بن زحیح ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ساری حکومت لے لو، یہ چادر مجھے دے دو۔ صحابی امیر معاویہ کو چادر مفت میں دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں یہ چادر میرے کفن میں رکھ دینا، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ جاتے، عائشہ صدیقہ کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتے، رو کر کہتے اماں مجھے حضور کے کپڑے دکھاؤ۔ اماں جب حضور کے کپڑے دکھاتی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ان کپڑوں کو اپنی آنکھوں میں لگاتے، فرماتے میرے نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ تو حضرت بہتر سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ 72 سال کی عمر میں نماز جنازہ حضرت صحابی رسول نے پڑھائی۔ حضرت امیر معاویہ کفن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا دیا گیا، ایک چادر علی کو دی، ایک چادر معاویہ کو دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک رات چادر پہنتے ہیں، حضرت امیر معاویہ قیامت تک چادر پہنتے ہیں۔ حضرات گرامی آج دنیا معاویہ کو گالیاں دیتی ہے۔ ایک رومی بادشاہ نے کہا معاویہ علی کا اختلاف ہوگا، ایک رومی بادشاہ نے کہا کہ علی پہ حملہ کرو، تو حضرت معاویہ نے فرمایا اور رومی کتے میں تیری آنکھیں نکال دوں گا، تیرے ہاتھ توڑ دوں گا، اگر تو نے معاویہ کی طرف علی کی طرف میری آنکھ کی طرف دیکھا میں علی کا پہلا سپاہی ہوں گا جو تیرا مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت علی معاویہ کا دین ایک ہے، قرآن ایک، نماز ایک، روزہ ایک، پیغمبر ایک۔ جو علی نے پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانا وہ حضرت معاویہ نے مانا، وہ حضرت معاویہ نے مانا، حضرت حسین نے مانا۔ حضرات گرامی حضرت علی حضرت معاویہ بائی بائی ہے، تو صحابہ کرام کے بارے میں بحث کرنا، تنقید کرنا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ صحابہ کے واقعات یاد کرو، کہانیاں یاد کرو، صحابہ کا نام زندہ کرو۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا